ڈونلڈ لو نے جو وہاں پر بیانات دیے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے آج تک کبھی کسی بھی ملک کی یا پاکستان میں گورنمنٹ چینج میں کردار ادا نہیں کیا، لیکن یہ ایک مذاق ہے. ڈونلڈ لو نے اپنا بھی رونا رویا کہ مجھے اس معاملے کے بعد قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کی یہ جیت ہے. یہ کس طرح سے جیت ہے؟ عالمین گنڈا پور کے وارنٹ نکلے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زرداری کے گھر بھی پولیس بھیج دیں گے، مریم نواز کے گھر بھی پولیس بھیج دیں گے. السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج کی بلاگ میں ہم بات کریں گے امریکی کانگریس کمیٹی ڈونلڈ لو نے جو وہاں پر بیانات دیے ہیں اور ان بیانات میں کیا کہا کمیٹی کے سامنے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کس طرح سے ایک سم ہاؤ پولیٹیکل ایفیلیشن ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی کی جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کی یہ جیت ہے، یہ کس طرح سے جیت ہے. اس سے ذرا بلاگ کا آغاز کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ پاکستانی امریکہ میں موجود ہے، اسی طرح 20 سے 22 لاکھ انگلینڈ میں موجود ہے، کینیڈا میں بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہے، یو اے ای میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو پاکستانی ہے، ویسے 90 لاکھ سم جو ہے فگر ہوتا ہے، لیکن چلے ہم سم اپ کر کے 1 کروڑ پاکستانی جو ہے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بیسڈ ہے، مطلب وہاں پہ قیام کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، بیشتر کے بعد نیشنلٹی بھی ہے، ڈیول نیشنلٹی بھی ہے، یا پاکستانی نیشنل وہاں پہ رہ رہے ہیں. ہم دیکھتے رہے ہیں عرصہ دراز سے کہ لابنگ، ہم بات کرتے ہیں کہ انڈین لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے، یورپ میں بہت مضبوط ہے، بہت سی چیزوں میں جناب قانون سازی میں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے ممالک سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہوتے ہیں. ایون مسئلہ کشمیر ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ انڈیا بڑا مضبوط ہے، اس کی لابنگ کو ایسی کرتے ہیں کہ جناب ادھر کانگریس کمیٹی ہو، جو امریکن پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ ہے، اس طرح سے وہاں پہ بات نہیں ہوتی جو انڈین لابنگ ہے اس کی وجہ سے. تو یہ پہلا کیس ہے. اس سے پولیٹیکل ایفیلیشن چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، کون ہے، عمران خان ہے، لیکن پاکستانی کمیونٹی پہلی بار انہوں نے مجبور کیا جو امریکن ایڈمنسٹریشنز تھی وہاں پہ، آلدو سیدھا الزام امریکن ایڈمنسٹریشن پہ ہے، جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ڈونلڈ لو پر ہے. عمران خان کا جو الزام تھا کہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کرانے میں کردار ادا کیا، تو الزام بھی امریکہ پر تھا، لیکن وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی تھی یہ پہلی بار وہ اتنا بڑا کہہ لیں احتجاج کرنے میں یا پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب رہی کہ کانگریس کی کمیٹی کو ڈونلڈ لو جو ہے ان کو بلانا پڑا، ان سے سوالات کرنے پڑے. نہ بھی کرتے تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن یہ سارا پریشر تھا کہ اس پریشر کی بیس کے اوپر اس ساری کی سارا سچویشن بنی. تو اس کے اوپر پاکستانی کمیونٹی جو ہے امریکہ میں ان کے لیے مبارکباد بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے. چلیں کہ اس قابل تو ہوئے وہاں پہ ایک طویل عرصے کے بعد کہ ان کے کہنے پر کانگریس کمیٹی جو ہے اس طرح کے معاملات کر رہی ہے، یا امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مجبور ہوئی کہ ان کو اپنے ہی ایک سینئر سفارتکار سے سوالات کرنے پڑے. اوپن کیمرہ ساری چیزیں تھیں، میڈیا نے دیکھا، امریکن میڈیا اس کو کور کرتا رہا، دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا وہاں پر کوئی احتجاج بھی ہوا اندر، یا کچھ نعرے بازی بھی ہوئی، ان لوگوں کو روم سے باہر نکال دیا گیا. اب ڈونلڈ لو صاحب نے وہاں پہ کیا کہا وہ کل سے آپ کے سامنے ہے. بیفور کمیٹی بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا، اس میں بھی انہوں نے تقریباً یہی باتیں کی تھی، لیکن اب دوبارہ انہوں نے جو کمیٹی کے سامنے کہا، ایک تو جو پاکستانی گورنمنٹ تھی اس ٹائم کی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے 27 مارچ کے سائفر پریڈ گراؤنڈ، یہی تو ہمارے سامنے ہے، وہاں پر لہرایا تھا اور کہا تھا جی ان کی گورنمنٹ ختم کرنے میں امریکہ کا کردار ہے، یہ خط آیا ہے اور یہ فلا 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 فلا. اب ڈونلڈ لو امریکہ آلدو سے پہلے بھی ڈینائل دے چکا ہے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر جس بندے پہ الزام تھا وہ جواب دہ ہے کہ جس طرح کی کوئی سازش نہیں کی. اور انہوں نے اسد مجید جو اس ٹائم امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی اس حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی حکومت ہٹانے کی ہدایات نہیں تھی. ایک جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. بلکہ ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے آج تک کبھی کسی بھی ملک کی یا پاکستان میں کبھی بھی رجیم چینج یا گورنمنٹ چینج میں کردار ادا نہیں کیا. لیکن یہ ایک مذاق ہے، کیونکہ ہم جو پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، پاکستان کی سیاسی ہسٹری دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بہت سے بڑے فیصلے امریکی اثر کے تحت ہوئے، اور بہت سی گورنمنٹس ایون یہاں پہ مارشل لا لگے تو آشیرواد امریکہ کی ہی حاصل ہوتی رہی. ایک طویل عرصے تک اس ملک میں تقریباً مارشل لا رہا تو آشیرواد امریکہ کی تھی. تو اس کی ایک بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آج تک کسی امریکی پریزیڈنٹ نے سویلین گورنمنٹ میں دورہ پاکستان نہیں کیا. جتنے بھی صدور آئے ہیں وہ ملٹری رجیم کے اندر ہی پاکستان آئے. آخری جناب بش آئے اور وہ بھی یہاں پر پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، ان کے پاس مطلب آئے تو ایوب خان کے دور میں آئے، ضیاء الحق کے دور میں، لیکن سول کسی گورنمنٹ میں امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن ایڈمنسٹریشن اس لیول پہ پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے. اب دوسرا جناب ڈونلڈ لو نے اپنا بھی رونا رویا کہ جی یہ تو مجھے ہی پڑ گئے ہیں. اب یہ بھی حیران کن ہے کہ پاکستان کے حوالے سے معاملہ امریکی اعلیٰ سفارتکار وہ امریکی کمیٹی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی کہ مجھے اس معاملے کے بعد قتل کی دھمکیاں دی گئیں.
میری فیملی کو دھمکیاں دی گئی, مجھے پولیس کو رپورٹ کرنا پڑا. تو یہاں تک تو معاملہ پہنچ گیا. چلیں یہ بھی خوش آئند ہے کہ ہم اتنے مطلب کہ گڈ اور بیڈ سینس میں چلیں مذاق بطور مذاق کی اس میں بات کر لیں کہ اتنے پاورفل ہم ہو گئے کہ ہم امریکن اعلیٰ سفارتکار کو دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر لو صاحب نے خود اس کو جو ہے ایڈمٹ کر لیا. ساتھ میں الیکشن کے اوپر انہوں نے ریزرویشنس کا اظہار کیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا اس کے بیانیے کے لیے, یا پر جو پاکستان میں سول سوسائٹی بات کر رہی ہے, جرنلسٹ کمیونٹی بات کر رہی ہے کہ جو 2024 کا الیکشن ہے 8 فروری کو جو ہوا وہ رگڈ الیکشن تھا, مینیج تھا, اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کا ای ایم ایس بند ہو گیا, 2 دن تک نتائج نہیں آئے, فارم 45 پہ کوئی جیتا, فارم 47 پر کوئی اور جیت گیا. تو الیکشن کو مینیج کیا گیا, بیفور الیکشن مینیج کیا گیا, اور الیکشن ڈے پر الیکشن کے بعد مینیج کیا گیا, جو ابھی تک اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا جی بالکل الیکشن میں تو ہم اس کو شفاف الیکشن کسی صورت نہیں کہہ سکتے. ساتھ ہی انہوں نے معاملہ ڈال دیا الیکشن کمیشن پاکستان پہ, تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کیا تحقیقات کرنی ہے تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک کمپرومائزڈ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر یہاں پر تھا جس نے پورا الیکشن کنڈکٹ کروایا, جس کی کریڈیبلٹی نہ الیکشن کمیشن کی کوئی ہے اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر کی. وہ خود ایک بائزڈ شخصیت ہے چیف الیکشن کمیشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب. اب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے, امور حکومت چلنا شروع ہو گئے ہیں. آلدو خان صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں, لیکن وہاں سے بھی کوئی مجھے لگتا نہیں کہ بظاہر کوئی ریلیف ملے گا, کیونکہ خان صاحب کے دور میں بھی ایک سیٹ کی اگر ہم بات کر لیں, قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر رہے, وہ اپنا 4.25 سال ڈپٹی اسپیکرشپ انجوائے کر کے ان کا کیس جو ہے عدالت میں زیر سماعت رہا. تو یہ تو ہماری عدالتوں کا حال ہے, تو اسے ہم کسی قسم کی کوئی اچھے کی توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن اوور آل جو اس پوری پکچر میں جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی چلے امریکہ میں اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ پریشر ڈال سکے, یا ان کے پریشر کے اوپر امریکن کمیٹی جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بلا کر اس کے جواب دہی کر سکے. کیونکہ میں امریکہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں, آتا جاتا رہتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. تو ہم وہاں 23 مارچ کی 14 اگست کی پریڈیں کرانے تک ہی ابھی تک تھے. لوکل پالیٹکس میں ہم اس طرح انوالو نہیں ہیں. اب چند لوگ وہاں کی لوکل جو پالیٹکس, وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کی پالیٹکس ہے وہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں امریکن وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈینس کو پروٹوکول دیتے ہیں. انڈینس بہت زیادہ وہاں پہ چھائے پڑے ہیں, آئی ٹی سیکٹر ہو, بہت سے دیگر معاملات. تو انڈیا پہ ڈپینڈ کر رہا ہے امریکہ, ہم کہیں نظر نہیں آ رہے. تو چلیں یہ پہلا ایک بارش کا قطرہ ہے. اس کو ود ان پاکستان اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, اس کی کیا مطلب یہاں پہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, پولیٹیکلی ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن میں صرف امریکہ اور پاکستانی کمیونٹی کا آسپیکٹ سے بات کروں تو ایک اچھی خوشائن چیز ہے. باقی آنے والے دنوں میں جس طرح یہ بیانات ہیں حکومت کی کریڈیبلٹی پہ پہلے بھی سوالیہ نشان تھے, تو اس طرح کی چیزیں مزید بھی اس کی کریڈیبلٹی کو کم کریں گی. اس میں ایک لابی کا بھی کہتے ہیں جی, پاکستان تحریک انصاف نے کہ لابی شو بھی وہاں پہ کہ فرم ہائر کی ہوئی تھی جس کو پیسے شیسے دیا تھا. تارڑ نے کل الزام بھی لگایا اس کے اوپر. چلے جو بھی ہے, لیکن چلیں ہو گیا جو معاملہ تھا. باقی جناب دورہ روس کے اوپر بات کی, دورہ ایران پہ, ایران کے ساتھ تعلقات پہ بات کی. دورہ روس کا کہا ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے روس کے. روس خود ایک پاور ہے, مطلب آپ اس کے معاملات کے میں امریکہ انٹروین کرتا ہے, اس کے ریجن میں کس کے ساتھ معاملات ہوں, کوئی تعلقات ہوں, لیکن اس طرح سے روس اور چین کے معاملے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا امریکہ, کیونکہ وہ خود بھی ایک ریجنل پاور ہے. دنیا کی ایک بڑی مطلب ویٹو پاور بھی ان کے پاس ہے, بڑی اکانومیز ہیں, بڑی ملٹری پاورز بھی ہیں, اٹامک جو ہے ان کے پاس اثاثے بھی موجود ہیں. ان کے معاملے پہ اس طرح انٹروین نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ساتھ ایران کے اور پاکستان کے تعلقات میں فکر مندی کا اظہار کیا. جو ہمسایہ ملک ہے جی ایران کے, ان کا جی ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں, سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں. اگر پاکستان اور ایران کسی اسٹیج پہ آگے ذرا تعلقات استوار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی امریکنس کو اس کے اوپر ایشو ہوگا. یہ انہوں نے اظہار کیا. اب پاک ایران گیس پائپ لائن ہے, ایران سے ہم بہت سی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, سستی ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, برادر اسلامی ملک ہے, تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے تعلقات کے مخواہ ہے. ہمیں پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے مل سکتی ہیں. ابھی چلے ابھی تو انلیگل طریقے سے آ رہی ہے, لیگل طریقے سے بھی سستا پیٹرول ہمیں مل سکتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا کہ اجناس کے بدلے اجناس کے ہم کموڈیٹیز دیں گے, ان سے کموڈیٹیز لیں گے. پیسے کا عمل دخل ختم کر دیا تھا. لیٹس سپوز کہ ہم نے 20 کلو چاول دیے ہیں, تو اسی ریٹ طے کر کے اس کے 20 کلو چاول کی قیمت کے اوپر ان سے ہم 20 کلو کوئی دال لے لیں گے. تو اس طرح ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے تھے. تو اس پہ امریکہ نے تحفظات کا اظہار کیا. یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے اس کے کیا کانسیکوینسز, کیا معاملات ہوتے ہیں. باقی ود ان کنٹری سیاسی ماحول جو ہے وہ کول ڈاؤن نہیں ہو رہا. جس طرح علی امین گنڈا پور کے وارنٹ نکلے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم زرداری کے گھر بھی پولیس بھیج دیں گے, مریم نواز کے گھر بھی پولیس بھیج دیں گے. تو یہ جو پارا ہے وہ ہائی ہو رہا ہے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ چلے جی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر سے علی امین گنڈا پور کی, تو شاید تھوڑی سی دھول بیٹھ جائے گی, معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اب یہ سسٹم چلانے کے لیے لوگوں کا معاملات بہتر کرنے کے لیے سوچیں گے, لیکن ایک بار پھر سے رفٹ کی جانب اور ایک ٹسل اور سینگ پھنستے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب فائنلائز ہو چکے ہیں, وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے. قومی اسمبلی کی سیٹوں نے چھوڑ دی, دوبارہ 6 سال کے لیے سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں.
اور آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی فل ٹائم انجوائے کرے گی ملبہ سارا حکومت پر. اور شیر افضل مروت صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اندر. عمران خان صاحب نے یہ بات فائنلائز کی ہے جی کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے. جیل میں جس طرح لوگوں کی کل ملاقات بھی ہوئی تو خان صاحب بھی بڑے پرعزم دکھائی دیے کہ 6 7 8 مہینے میں ابھی بھی ریڈی ہوں رہنے کے لیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ بڑے چل کر رہے ہیں, مطلب وہ کہہ لیں کہ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ سسرال, تو ابھی تک جو لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو بڑے ریلیکسڈ ہے اور چل کر رہے ہیں, سسرال والا ٹائم گزار رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو لیکن جو وہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں باہر جس طرح سے ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.